السلام علیکم۔ عذاب قبر ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک اس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر ابد الآباد تک ہے، اس کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا و سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گناہگار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، بعض گناہگار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مومن مرد عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خیرات کرنے، قرآن مجید و نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال ثواب و دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا خاص طریقہ کی پابندی شرع شریف میں نہیں ہے۔ ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کا کام رسم کی پابندی، دکھاوے، نام شہرت کے لیے نہ کرے اور بلا ضرورت ادھار اور قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی گناہ ہے۔ کسی ایسی مصلحت سے وقت وغیرہ کی پابندی کی جائے جو شرعاً جائز ہو، اس کو شرع کی طرف سے لازمی نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر آج کل جاہلوں کی رسمی پابندی کے خوف سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ دلیل بنیں گے۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و قارب قبر میں رکھ کر واپس آ جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتابیں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی، پس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہے۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کی بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا و صدقہ خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہوتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ضغطۂ قبر، قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے جو کسی گناہ کی سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح و شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا جانور کھا جاتے ہیں، گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں،
اور برو کے مقام کو عالم پس یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے اس عالم کے مناسب ہو روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گھڑے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر وغیرہ ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 نیک اعمال، نمبر 4 دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، نمبر 5 ضبطۂ قبر، نمبر 6 مسلمانوں کی دعا کی برکت، نمبر 7 مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دے، نمبر 8 قیامت کی سختی، نمبر 9 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، نمبر 10 محض رحمت الہی۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے یہ ہے: نمبر 1 غازی یا شہید، نمبر 2 جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والا۔ تناسخ اواگون مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہے، اور اسی زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ صدیقین اور دیگر اولیاء اللہ اور حفاظ بھی زندہ ہے۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، وہ بحش میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہے۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہے پھرے۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہے، اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہے اور دشمنوں کو سزا دیتی ہے۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو میں پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور پھر آپ ناظرین سے معافی چاہتا ہوں۔ تب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔